آج کے پروگرام احوال بلوچستان میں ہم بات کر رہے ہیں گھریلو تشدد میں اضافے کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ زدہ ممالک ہیں وہاں پہ گھریلو تشدد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے کہ ایک شدید صنفی عدم مساوات کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ معاشرہ ایک بگاڑ کا زیر اثر آ جاتا ہے اور مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جنگ زدہ ممالک میں گھریلو تشدد کی خطرناک اور بڑھتی ہوئی صورتحال معاشروں کے لیے اور انسانوں سے جڑے ہوئے معاملات کے لیے شدید ترین اور تباہ کن ثابت ہوتی ہے، کہ جس سے کہ آنے والی کئی دہائیوں تک جس کے برے اثرات اور برے نتائج انسانوں کو فیس کرنے ہوتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ متاثر خواتین اور بچے نظر آتے ہیں۔ بچوں کے حقوق سلب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس گھریلو تشدد کی وجہ سے۔ خواتین بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہیں اس گھریلو تشدد کی وجہ سے۔ جن ممالک میں جنگیں مسلط ہیں، ان جنگوں کی وجہ سے جو معاشرے میں دیگر تبدیلیاں ہیں وہ بہت تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں، اور بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے اور بزرگ حضرات کے لیے بدسلوکی، خاص طور پر خواتین اور بچوں سے بدسلوکی کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس سے کہ قوم، قبیلہ، برادریاں، یہ ساریاں مختلف تنازعات میں ہمیں بٹے ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو جنگ زدہ ممالک ہیں وہاں پہ کثیر الجوتی حل تلاش کیا جائے، قانونی معاونت فراہم کی جائے، اور نفسیاتی عوامل کے سدھار کے لیے کچھ ایسے ایکسپرٹس کا جو ہے وہ کچھ ان سے مدد حاصل کی جائے، کچھ ایسے کنسلٹنٹ سے مدد حاصل کی جائے، اور اقوام عالم کو بھی مل بیٹھ کے اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ انسانوں سے جڑا ہوا جو یہ شدید ترین المیہ ہے، جو گھریلو تشدد ہے جنگ زدہ ممالک میں، یہ بدترین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور انسانی المیہ یہ بہت ہی ایک خوفناک اور گمبھیر صورتحال ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ جن ممالک میں جنگیں مسلط ہیں، اس جنگوں کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور گھریلو تشدد بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اقوام عالم کو مل بیٹھ کے اس معاملے پہ بھی سوچنا ہوگا کہ امن ہر حال میں انسان کی ضرورت ہے۔ مختلف قسم کے تنازعات، بارڈرز، سیکیورٹی کے مسائل اور مختلف چھوٹے چھوٹے جزیروں کے لیے لڑائی مختلف ممالک میں، اور اس کے بعد اس کے اثرات اور جو حملہ آور جو افواج ہیں ان کا جانا، اور اس کے بعد جو معاشرہ ہے، وہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے ذہنی صدمات کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور گھریلو طور پہ جو ایک پرامن گھر کا تصور ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، اور ایک پرامن انسان کے لیے اور پرامن انسانیت کے لیے ہم سب کو اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ان جنگ زدہ ممالک میں ایسے کون سے جو اقدامات ہیں، ایسی کون سی قانونی معاونت ہے جو ان کو فراہم کرنی چاہیے تاکہ معاشرتی بگاڑ اور انسانی المیہ سے بچا جا سکے۔